اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب اللہ کا فرمانا ہوگا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ قالوا، تو وہ کہیں گے سبحانک، پاک ہے تیری ذات، ما یکون لی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، ان اقول ما لیس لی بحق، میں تو حق بیان کرتا تھا، ان قلتہ فقد علمتہ، جس کے میں وہ بات نہیں کرتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں ہے، اگر میں نے کہا ہوتا تو معافی وہ کیا تعلم ما فی نفسی، اگر میں نے کہا ہوتا فقد علمت تو وہ آپ کو معلوم ہوتا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ جانتے ہیں جو میرے جی میں ہے اور میں وہ نہیں جانتا جو آپ کے علم ہے، انک انت علام الغیوب، میں نہیں جانتا جو آپ کے علم میں ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، بے شک آپ غیبوں کے جاننے والے ہیں، میں نے ان سے سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا جو آپ نے مجھے حکم فرمایا۔ کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ، میں نے کہا کہ عبادت کرو اپنے رب کی، جو وہ اس اللہ کی جو میرا رب ہے اور وربکم تمہارا بھی رب ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان کے بارے میں باخبر تھا جب تک میں ان میں موجود تھا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان کے نگراں تھے، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہر چیز پر مطلع ہیں، إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اور اگر آپ ان کو عذاب دیں تو بے شک وہ عبادک آپ کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ ان کی مغفرت فرما دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ زبردست حکمت والے ہیں، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، اللہ کا ارشاد ہوگا یہ وہ دن ہے جس دن میں سچوں کو ان کی سچائی کیا دے گی، سچوں کو ان کی سچائی صدقہم نفع دے گی، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوان، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اور اللہ کے لیے ہے ملک، یعنی کہ سب کچھ جو آسمانوں کا ہے اور جو زمینوں میں ہے، وہ سب کا سب کس کی قدرت میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، وما فیہن، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ بھی اللہ کا، وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو اب بعض لوگ جو ہے نا، بعض گمراہ لوگ ایسے نکلے کہ جنہوں نے فلما توفیتنی سے اس بات پر استدلال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بھی کیا ہیں؟ منکر ہے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر نہیں اٹھایا گیا، یہ لوگ آیت قرآنیہ بل رفع اللہ علیہ، اور وہ بے شمار جو ہے وہ حدیثوں کے منکر ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے آسمان سے اترنا اور اس دنیا میں رہنا اور تبھی وفات پانے کا ذکر ہے، تو جو لوگ اس چیز کو نہیں مانتے تو وہ جو ہے وہ قرآن کی آیتوں کا بھی کیا ہے؟ انکار کرتے ہیں۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، اور جو ہے ان کے لیے وہ نعمتیں ہوں گی، وہ جنت میں وہ چیزیں ہوں گی جس کی وہ دنیا میں بھی خواہش کرتے ہوں گے، تو وہ ان کو اس طرح سے ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوں گے؟ راضی ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ بڑے خوش و خرم زندگی میں ہوں گے۔ اینڈ پہ کہا کہ للہ ملک السماوات، آسمان اور زمین کو جو کچھ اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ اس آیت میں پوری صورت کے مضامین کی طرف اجمالی طور پر اشارہ کہا، اور کیا کہا؟ ساری مخلوق ہی اللہ کی ہے، سارا ملک اسی کا ہے، سارے اختیارات اسی کے ہیں، وہ جس کو چاہے جو حکم دے دے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، جس چیز سے چاہے سزا دے دے، جس چیز سے چاہے وہ روک دے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے۔